دوستو، اب میں نے یہ طے کیا ہے، دیکھیے کل میں نے طہارت کے کچھ مسائل رکھے تھے۔ ایک دن انشاءاللہ طہارت کے مسائل اور ایک دن قیامت کی ہولناکیاں۔ دیکھیے کل میں انشاءاللہ قیامت کی بڑی نشانیاں جمعے کے خطبے میں اور قیامت کیسے قائم ہوگی وہ ساری صورتحال انشاءاللہ کل کے خطبے میں رکھی جائے گی۔ پھر جب ہم قبروں سے اٹھیں گے اور دوسری مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو ہم قبروں سے اٹھنے سے لے کر جنت میں جانے تک انشاءاللہ 2 ہفتوں میں اس چیز کو ختم کروں گا۔ یہ ساری ہولناکیاں اسی دوستو خطبہ جمعہ اسی درس میں رکھنا ہے۔ خطبہ جمعہ میں بہت سارے موضوع ہیں جن کے اوپر دوستو مجھے بحث کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں خطبہ جمعہ میں نہیں چلا سکتا، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اسی درس میں بیان ہوگی۔ عالم آخرت، دیکھیے یہ ساری چیزیں دوستو عبرت حاصل کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے جس کے پاس نیکی نہیں تو پھر دوستو میدان حشر میں اس کا آنا بیکار ہے، اور پھر آپ دیکھیے اور اسی چیز سے دوستو آپ عبرت حاصل کیجئے گا۔ سب سے پہلے دوستو ہم شروع کرتے ہیں اس چیز سے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کا جو خاتمہ ہے خاتمہ بالخیر کرے، اور حشر کی ہولناکیوں میں اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ سب سے دوستو پہلی چیز ہے کہ بندوں کو اٹھایا کیسے جائے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو بندہ جب قبر سے اٹھے گا تو اپنے آخری عمل پر اٹھے گا، جس عمل پر اس کی موت آئی اسی عمل پر اسے اٹھایا جائے گا۔ یہ حضرت جابر حدیث کے راوی ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو اس میں نیک آدمی بھی پیسے جاتے ہیں، نیک آدمی بھی اسی میں آ جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ نے کسی قوم پر فرشتوں کو عذاب کے لیے بھیجا تو جبریل نے کہا اے اللہ اس میں ایک نیک آدمی بھی ہے، اس میں ایک نیک آدمی بھی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ صرف وہ اپنی عبادت کرتا ہے، وہ کسی کو نیکی کی طرف نہیں بلا رہا ہے، پیس تو اسی قوم کے ساتھ اس کو پیس تو۔ نوجوانوں آپ کی یہ ذمہ داری ہے، یہ آپ کے محلے آپ کی سوسائٹی میں آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ جو گشت کر کے لوگوں کو نماز کی طرف لا رہے ہیں نا، آپ اپنا حق بھی ادا کر رہے ہیں، ورنہ قیامت کے دن اللہ کہے گا جس سوسائٹی اور سماج میں تو اکیلا آ جاتا تھا نماز پڑھنے لیکن تیرا پڑوسی بے نمازی تھا، اس کو تیوں نے نماز کے لیے کیوں نہیں بلایا؟ کہا جبریل وہ خود تو اپنی نماز پڑھ رہا ہے، خود تو عبادت کر رہا ہے، لیکن وہ لوگوں کو امر بالمعروف کا حکم نہیں دے رہا ہے، اس کو بھی پیس دو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں نیک و برے تمام لوگوں کو فرشتے پیس کے رکھ دیتے ہیں، کل قیامت کے دن اپنی نیتوں پر اٹھیں گے۔ کل قیامت کے دن جس عمل کے اوپر ان کی موت آئی، جس عمل کے اوپر ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا، اسی عمل کے اوپر اٹھایا جائے گا۔ اگر ان کے اعمال اچھے ہیں تو جنتی ہیں، اگر ان کی نیتیں اچھی تھی مرتے وقت جس وقت اللہ کا عذاب آیا تو جنتی ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین ان کو جہنم کے حوالے کر دے گا۔ تو اعمال کا دار و مدار دوستو انسان کے خاتمے کے اوپر ہے کہ کیسا اللہ رب العالمین اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ دیکھیے ابن عباس حدیث کے راوی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنا، ماتم کرنا زمانے جاہلیت کے اعمال میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا نوحہ کرنے والی عورت اگر مر گئی تو اس کے اوپر قیامت کے دن اس حال میں آئے گی کہ اس کی جسم کے اوپر تارکول کی قمیص ہوگی، بعض روایت میں آتا ہے گندک کا لباس ہوگا۔ کیسا لباس؟ آگ کے شعلوں کا لباس ہوگا۔ دیکھیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں جب کسی کی یہاں بھی میت ہو جائے نا تو میت جہاں ہوتی ہے نا وہاں کے اوپر عورتوں کو مت آنے دو۔ ہاں پانٹ جو کو ڈوسیوں پارک ہیں تھیں، پار جو کو کھڑے تھیں میت جا مطلب انہیں جو کو خاصیوں صفتوں بیان کرے نے جو کو روئیں تھیں ڈوسیوں انٹانے ایکڑو ماڑو ان میت متھے ہوئے نکا ڈوسیوں جن کرائیے میں جو کو شور وے تو نا روئیں تھیں ان کرائیے میں ایکڑو ماڑو بھی رہے ڈوسیے کے ان وستوں نے منع کرے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیں اللہ رب العالمین آگ جو لباس انہیں ویٹی بھی جندو نا ڈوسیے کی جو کو پار کھڑی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمانے جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، عورتوں کو اس چیز سے روکا جائے۔ دیکھیے عورت نوحہ کرتے کرتے مر گئی، اس نے توبہ نہیں کی، محمد رسول اللہ نے فرمایا نوحے پر اس کی موت آ گئی، کل قیامت کے دن کس حال میں آئے گی؟ آگ کا لباس ہوگا، رب العالمین نے اس کے جسم کو ڈھانپ کے رکھا ہوگا۔ دوستو اس سے کیا پتا چلا؟ جس کے اوپر آپ مریں گے اسی کے اوپر آپ کو اٹھایا جائے گا، اسی عمل پر۔ دیکھیے
مرنے کے وقت محمد رسول اللہ نے فرمایا لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والے کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھنا آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں آسان ہے؟ بہت مشکل ہے۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک عالم تھا، بہت بڑا عالم، اور وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم تھا اس صدی کا۔ اس کی جب موت کا وقت آیا تو لوگ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ لا 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 نہیں، مطلب لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھو، اور وہ کہہ رہا ہے نہیں نہیں۔ وہ جب افاقہ ہوا، ہوش میں آیا جب وہ عالم، لوگ حیران رہ گئے کہ اتنا بڑا عالم اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے منع کر رہا ہے۔ جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا لوگوں، جب سکرات کی جب مجھے تکلیف ہو رہی تھی تم مجھے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے تو شرک، مجھے وہ شیطان شرک کی تلقین کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، تم مجھے کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اور شرک، اور شیطان کہہ رہا ہے شرک کرو شرک کرو۔ ہاں، پڑھنا آسان نہیں ہے، اور شیطان اسی وقت، آپ جب مریں گے نا، جب روح نکلنے کو ہوگی، شیطان اسی وقت وار کرتا ہے کہ انسان ایمان کے اوپر نہ مرے، کلمے کے اوپر نہ مرے، عقیدے سے ہٹ جائے، توحید سے ہاتھ دو بیٹے۔ شیطان پوری کوشش کرتا ہے اس وقت۔ اللہ سے ہر نماز کے بعد دعا کیجئے، اے اللہ مجھے کلمے کے اوپر قائم رکھنا۔ اللہ موت کے وقت جب شیطان میرے اوپر حملہ کرے نا تو میری حفاظت کرنا۔ بہت مشکل ہوتا ہے دوستو اس وقت کلمہ پڑھنا۔ ایک صحابی نے جنگ میں دوستو بڑے بڑے کافروں کو مارا تھا۔ صحابہ نے کہا آج اس صحابی نے جس بے جگری کے ساتھ ان کافروں کا مقابلہ کیا ہے کسی اور صحابی سے نہیں ہو سکا۔ اس نے کافروں کی صفوں میں گھس کر ان کی صفوں کو تہوبالا کر ڈالا ہے۔ یہ تو آدمی جنتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، وہ جنتی نہیں جہنمی ہے، وہ جنتی نہیں جہنمی ہے۔ ایک صحابی نے کہا مجھے محمد رسول اللہ کی بات پر بہت تعجب ہوا کہ اس قدر کافروں کو اس نے جہنم کے حوالے کیا ہے، اس قدر بے جگری سے لڑا ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کی ہے، جہنمی کیسے ہے؟ میں نے اس کا پیچھا کیا۔ جانتے ہیں اس نے کافروں کو تو مارا تھا لیکن اس خود کو بہت زخم آئے تھے تلواروں کے، تیروں کے۔ وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا، زخموں کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے جب پریشان ہوا خودکشی کر لی اس نے۔ وہ تلوار کا جو ہوتا ہے نا پکڑنے کا سرا، اس سرے کو زمین کے اوپر رکھا اور تلوار کی جو سو نوک ہوتی ہے نا اپنی دونوں چھاتیوں کے درمیان رکھ کے پورا بوجھ تلوار کے اوپر ڈال دیا، خودکشی کر لی اس نے۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے۔ محمد رسول اللہ کے صحابی نے جب اس کو خودکشی کرتے دیکھا اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسول، اے اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہے۔ کیا آپ نے پیشین گوئی کی؟ وہ تو جہنمی ہو گیا، خودکشی کر لی۔ آپ نے فرمایا سنو میرے صحابی، ایک آدمی جنتیوں والا عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ جہنمی ہوتا ہے، وہ جہنمی ہوتا ہے۔ پہلی سب کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن مرتا ایسے عمل پر ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے جاتا ہے دنیا سے۔ اور ایک آدمی جہنمی والا عمل کر رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں تو گن کھاتے ہیں یا اللہ یہ زانی، یہ شرابی۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا دنیا میں کسی کو جہنمی مت کہو، کیا پتہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ رب العالمین اس کو دین کی سمجھ عطا کر دے اور وہ جنتیوں والا عمل کر کے دنیا سے چلا جائے۔ بظاہر کسی کو جنتی و جہنمی ہم نہیں کہہ سکتے دوستو، پتہ نہیں کس کی کس حالت میں موت آئے۔ اس لیے دوستو توبہ کر کے نیک عمل پر ڈٹ جاؤ اور عقیدہ توحید پر قائم رہو، اور پانچوں نمازوں کے بعد اللہ سے دعا کرو اے اللہ جب بھی میری اس دنیا سے روح رخصت ہو تو میں ایمان پر قائم رہوں، اے اللہ میری زبان سے لا الہ الا اللہ جاری کر دینا، میرا خاتمہ بالخیر ہو، اے اللہ نیک عمل کرتے مروں تاکہ اب جب مریں اللہ رب العالمین ہم سے مکمل طریقے سے راضی ہو۔ دعا کیجئے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ دیکھیے اٹھنے کے بعد لوگ کہاں ہوں گے، یہ ایک سوال ہے نا۔ دیکھیے قیامت کے بعد ہم لوگ، یہ زمین اوپر نہیں اٹھے گی، یہیں پر آپ میدان محشر ہوگا۔ کیسے ہوگا میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ رب العالمین نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 39 کے اندر فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبروز للہ الواحد القہار۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ جس دن یہ زمین نہیں ہوگی، زمین بھی کوئی اور زمین ہوگی، وہ آسمان یہ آسمان نہیں ہوگا، آسمان بھی بدل جائیں گے، اور اللہ کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہوگا، کون؟ اللہ جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک یہودی اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا اللہ کے رسول یہ زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا تو لوگ کہاں ہوں گے؟ یہودی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اگر آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہے تو بتائیں، صحیح اس سوال کا جواب دیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا لوگ پل صراط کے اوپر ہوں گے۔ لوگ کہاں ہوں گے؟ پل صراط کے ادھر اندھیرے میں ہوں گے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے رسول جب زمین یہ زمین نہیں رہے گی
تو لوگ کہاں ہوں گے؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا سارے لوگ پل صراط کے اوپر ہوں گے۔ کس کے اوپر؟ پل صراط کے اوپر ہوں گے۔ پتہ یہ چلا، دیکھیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کے راوی حضرت سہل بن سعد ہیں، محمد رسول اللہ نے فرمایا زمین میدے کی روٹی کی طرح ہوگی۔ کیسی ہوگی؟ وائٹ، ایک دم میدے کی روٹی کی طرح زمین ہوگی۔ اور کیسی ہوگی؟ پوری زمین سفید ہوگی، لیکن کہیں کہیں لال لال نشان ہوگا زمین کے اوپر، سفید سرخی مائل ہوگی۔ کیسی؟ سفید سرخی مائل۔ اچھا، یہ زمین میدے کی روٹی کی طرح سفید ہوگی۔ اور محمد رسول اللہ نے فرمایا زمین کے اوپر لوگ نظر ڈالائیں گے، میدان محشر کے اوپر نہ کہیں درخت نظر آئے گا، نہ کہیں عمارت نظر آئے گی، نہ کہیں دیوار نظر آئے گی، لوگ ایک دم چٹیل میدان میں ہوں گے۔ یہ زمین نہیں ہوگی، یہ زمین کو اللہ ختم کر دے گا۔ کیسے ختم کرے گا؟ اللہ پہاڑوں کو اٹھائے گا، زمین کو اٹھائے گا، اور یک بار کی ٹکرا کر زمین اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالسَّمَاءُ وَانشَقَّتْ، آسمان پورا پھٹ جائے گا، آسمان کے کناروں پر فرشتے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کے عرش کو 8 فرشتے اٹھا کے رکھے ہوں گے۔ کتنے؟ 8 فرشتوں کو۔ اللہ اکبر! یہ فرشتے کتنے طاقتور ہوں گے جو اللہ کے عرش کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے ہوں گے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا جب پہلا زلزلہ آئے گا نا، پہلا جب زلزلہ، تو سارے بے ہوش ہو جائیں گے، کچھ لوگ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں شامل ہیں جو بے ہوش نہیں ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو نور بھیجا تھا پہاڑ کے اوپر، ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ ان مستثنا لوگوں میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا جب لوگوں کو ہوش آئے گا تو میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جس کو ہوش آئے گا، اور میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا، اللہ کے عرش کا کنارہ پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ کہاں پر؟ اللہ کے عرش کا کنارہ پکڑ کر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ دوستو موسیٰ کو بھلے محمد رسول اللہ فضیلت دیں، لیکن دوستو تمام انبیاء سے اگر کوئی فضیلت کسی کو حاصل ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ اللہ کے رسول نے موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کی۔ اچھا، یہ میدان محشر ہے، اب لوگ کیسے آئیں گے وہ آپ لوگوں کو میں بتاؤں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا میدان محشر کی طرف آنے والے لوگوں کا 3 گروہ ہوگا۔ ایک تو امید اللہ سے رکھنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے، دوسرا 2 لوگوں کے پاس 1 اونٹ ہوگا، 3 کے پاس 1 اونٹ، 4 کے پاس 1 اونٹ، اور آپ نے فرمایا 10 لوگوں کے پاس 1 اونٹ ہوگا۔ اس کی میں سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اور تیسرا گروہ ہوگا جن کو آگ دوڑا کے لائے گی۔ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا ریڑھ کی ہڈی بچے گی انسان کی قبر میں، پورے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کو کبھی زمین کی مٹی نہیں کھاتی۔ اور آپ نے فرمایا اللہ اس ریڑھ کی ہڈی سے انسان کی جسم کو جوڑے گا اور قبر سے اٹھائے گا۔ ایک ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے، اور اٹھ کر کیسے جائیں گے میدان محشر کی طرف؟ آگ کھینچ کے لے جائے گی۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا میدان محشر کہاں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا شام کی سرزمین پر۔ لوگوں کو آگ کیسے کھینچ کے لے جائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آگ لوگوں کا پیچھا کرے گی۔ یہ کون لوگ ہوں گے بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا آگ ان کا پیچھا کرے گی، یہ لوگ رات کو سوئیں گے تو آگ رک جائے گی، صبح اٹھیں گے تو آگ پھر ان کو دوڑائے گی، دوپہر میں قیلولہ کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں گے، آگ پھر ٹھہر جائے گی، پھر جہاں یہ شام کریں گے رات ان کے آگ شام کرے گی، جہاں یہ ٹھہریں گے رات ان کے ساتھ رک جائے گی، آگ ان کو دوڑا کے شام کی سرزمین جہاں پر میدان محشر بپا ہوگا وہیں پر زمین جمع کرے گی۔ محدثین اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے پہلا گروہ آسانی کے ساتھ اللہ ان کو پہنچائے گا۔ کون لوگ؟ امید رکھنے والے اور ڈرنے والے، یہ پورے نیکوکار لوگ، جنتی لوگ ہوں گے۔ دوسرا گروہ جن کے پاس نیکیاں بھی ہوں گی برائیاں بھی ہوں گی۔ ان کی مثال کیسے دی اللہ کے رسول نے کہ 1 کے پاس 2 اونٹ، 3 کے پاس 1 اونٹ، 4 کے پاس 1 اونٹ اور 10 کے پاس 1 اونٹ۔ یہ نیکیاں بھی ہوں گی برائیاں بھی ہوں گی، یہ آرام کے ساتھ دوستوں پہنچ جائیں گے۔ اور یہ کافر اور مشرک لوگ ہوں گے جن کو آگ کھینچ کر لے جائے گی، جن کو آگ لے جائے گی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اللہ کے رسول قیامت کے دن جانتے ہیں اللہ کافروں کو منہ کے بل چلائے گا، ہم پیر کے بل چلتے ہیں نا، کہ اللہ کے رسول اللہ منہ کے بل کافروں کو کیسے چلائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذات اس زمین پر اس دنیا میں پیروں کے بل چلانے پر قادر ہے، کیا وہ منہ کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟ ہاں دوستو، اب دوستو میدان محشر میں لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو پھر کس حالت میں ہوں گے اور کیا ان کی جسموں پر کپڑا ہوگا؟ انشاءاللہ یہ ساری باتیں سنیچر کے درس میں رکھی جائیں گی اور پورا جنت میں جانے تک کا نظارہ آپ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ رب العالمین اس وقت کی ہولناکیوں کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔